فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ ان کے مذاق کا بدلہ دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ قیامت میں بدلہ دے گا۔ جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یاروں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، خدا وہاں ان سے ہنسی کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے جو کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، کچھ صحابی تھے، کچھ منافق تھے۔ جو منافق تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی سرکار کے صحابہ کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، دینداروں کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ کون کر رہے ہیں؟ جو منافق ہیں۔ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم بھی مسلمان ہیں، اور صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے یاروں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ان کو قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا، خدا وہاں ان سے ہنسی کرے گا۔ جنت میں ایک دروازہ کھولے گا، مگر ظاہر میں اس کے منہ پر کچھ عذاب رکھ دے گا جنت کے دروازے کے، یعنی ان کی ہنسی کا بدلہ دے گا، اور ان سے کہے گا اس میں جاؤ، داخل ہو جنت میں۔ جنت کا دروازہ بھی کھول دیا اور جنت کے دروازے کے سامنے عذاب بھی رکھ دے گا، اور اللہ فرمائے گا اب داخل ہو جنت میں۔ لیکن جب جنت دیکھیں گے تو دل کرے گا جنت میں جائیں، جب دروازے پہ عذاب دیکھیں گے تو پھر روئیں گے، اور اللہ ان سے کہے گا کہ داخل ہوں اس جنت کے دروازے سے، اس میں جاؤ، وہ نہ جائیں گے۔ جب معلوم ہوگا تو افسوس کریں گے۔ معلوم کیا ہوگا کہ یہ جو جنت کا دروازہ بھی کھل گیا ہے اور جنت کے دروازے پہ کچھ عذاب بھی اللہ نے رکھ دیا ہے، یہ صرف ہمارے کرموں کی سزا ہے جو ہم دنیا میں رہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دینداروں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ جو ہم مذاق کرتے تھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ جب ان کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا، تو افسوس کریں گے پھر مسلمان ان سے مذاق کریں گے حشر میں۔ جو آج مسلمان کا مذاق کرتا ہے، دیندار کا مذاق کرتا ہے، دین کے نام پہ مذاق کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ بات عام ہے نا کہ کوئی بھی دیندار دیکھیں تو ان کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیندار کو ہم افضل نظر سے تو دیکھتے ہی نہیں۔ دیندار کو، کوئی بھی دیندار ہو، میں صرف مولوی کی بات نہیں کر رہا کہ صرف مولوی کا نہیں، کوئی بھی دیندار ہو، ہم اس کو بہت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسلمان ان سے مذاق کریں گے۔ جو لوگ مسلمانوں کا مذاق کرتے تھے، حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ بندے پیش ہوں گے تو سرکار کے صحابہ، سرکار کے غلام پھر ان کی کیفیت دیکھ کر ان پہ ہنسیں گے، ان کے حالات دیکھ کر ان پہ ہنسیں گے، ان کو مذاق کریں گے۔ خدا ان کو کفر اور گمراہی میں دوبارہ چھوڑ دے گا۔ کوئی بھی جب دینداروں کے ساتھ یا دین کے ساتھ کوئی بھی مذاق کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دوبارہ چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے جو اندھوں کی طرح بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، تو ان کی تجارت نے انہیں کیا نفع دیا، اور وہ تجارت کا طریقہ جانتے ہی نہیں تھے۔ یہ ایسے کم بخت ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، کفر اختیار کیا، ایمان ہاتھ سے گیا، ان کی تجارت نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا، بڑے بد نصیب ہوئے، خسارے میں پڑے، گمراہ رہے، سیدھا راستہ نہ ملا۔ ان کے رئیس اور گرو 5 تھے: کعب بن اشرف مدینہ میں، ابو بردہ اسلمی بنی اسلم کے قبیلہ سے، عبداللہ جہینہ سے، عوف بن عامر بنی عامر سے، اور ابن سودا شام سے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی کہاوت
اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، جب اس آگ سے آس پاس کی سب چیزیں جگمگا اٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی لے لی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سوجھتا نہیں۔ منافقوں کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی جگہ پر تاریکی میں پریشان ہو، وہاں پر آگ جلائے اور اس کے سبب مال، اسباب، بال بچے وغیرہ سب کی طرف سے اطمینان پائے۔ جب آگ خوب روشن ہو جائے اور ارد گرد نظر آنے لگے اور پورا اطمینان ہاتھ میں آ جائے تو یکایک وہ آگ بجھ جائے اور یکایک ایک دم گپ اندھیرا ہو جائے، اس وقت وہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ منافق ہیں، انہوں نے جان و مال بچانے کو ظاہر میں اسلام قبول کیا، دنیا میں امان پائی، قتل نہیں ہوتے، غلام باندی نہیں بنائے جاتے، مال نہیں چھینا جاتا، مگر جب مریں گے تو وہی آخرت کے عذاب میں پیش ہوں گے کہ ایمان کچھ فائدہ نہ بخشے گا۔ جب حال کھلے گا تو ان کا ظاہری نور ان کا ساتھ چھوڑ جائے گا، خدا ان کو قبر کی تاریکی میں ڈال دے گا، پھر آسانی نہ ہوگی۔ یا یہ مثال یہود کی ہے، یعنی پہلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبریاں سناتے تھے، جو لوگوں کو بتاتے تھے، جب آپ تشریف لائے تو انکار کرنے لگے۔ تو ان کی مثال یوں ہے کہ ایک قوم تھی کہ رات کے وقت اس کو شکست حاصل ہوئی اور وہ پریشان پھرنے لگے، پھر ایک شخص نے نیزہ کھڑا کیا اور آگ روشن کی، سب لوگوں نے آرام کیا، پھر خود انہوں نے اس نیزے کو توڑ ڈالا اور پھر پریشانی میں پڑ گئے۔ اسی طرح یہود قبل حضور کے آنے کے خوشیاں مناتے تھے، حضور کے طفیل سے دعائیں مانگتے تھے۔ اب یہ بات بہت اہم ہے، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تو یہود جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل سے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ تورات میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، زبور میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، انجیل میں حضور کی آمد کا ذکر ہے کہ ایک محبوب آئے گا، ایک محبوب آئے گا، ایک محبوب آئے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کا فیورٹ سبجیکٹ ہی یہ رہا ہے کہ وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا، وہ نبی آئے گا۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، ابھی حضور نے آنا ہے، تو تمام یہود جتنے بھی یہودی ہیں حضور کی آمد کے تذکرے کرتے ہیں اور حضور کے طفیل سے دعائیں مانگتے ہیں۔ جب حضور تشریف لے آئے پھر حضور کی 40 سالہ زندگی بھی ان میں بسر ہوئی، ان 40 سالہ زندگی میں بھی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا ہے، ہر بات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کیا ہے۔ جب حضور کی 40 سالہ زندگی کمپلیٹ ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اب بات راز میں نہیں رہے گی، اب میری توحید اور اپنی رسالت کا اعلان فرما دو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے آپ نے تمام عرب کے لوگوں کو اکٹھا کیا، جس میں ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، عتبہ بھی ہیں، شیبہ بھی ہیں، سب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس انداز سے فرمایا کہ اے مکے کے لوگوں، میں نے آپ کے ساتھ 40 سالہ زندگی بسر کی ہے، اچھا اگر میں آپ کو کہوں آپ پہاڑی کے اوپر ہیں، عوام پہاڑی کے نیچے ہے، آپ پہاڑی کے اوپر ہیں، عوام نیچے ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں آپ کو کہوں اس پہاڑ کی دوسری سائڈ سے ایک فوج ہے جو آپ پہ حملہ کرنے لگی ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ اس بات کا جواب ابو جہل نے دیا، ابو لہب نے دیا، سب نے دیا، کہا اے محمد آپ نے 40 سالہ زندگی ہم نے بسر کی ہے، ہم آپ کے اصول جانتے ہیں کہ آپ کی زبان سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی جس میں کوئی شک کی گنجائش ہو، اگر آپ کہیں تو ہم مان لیں گے۔ ایک کافر سب کہہ رہے ہیں، مکے دے جتنے بھی کافر ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ ورگے جتنے کافر ہیں سب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اے محمد اگر آپ کہیں تو ہم مان لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا تو پھر ہوا کیا؟ پھر ہوا یہ کہ وہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، 40 سالہ زندگی کے اصول بھول گئے کہ یہ 40 سالہ جو زندگی حضور نے ہمارے ساتھ گزاری ہے ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ان 40 سالہ زندگی میں مکے کے جتنے بھی کافر تھے حضور کا احترام کرتے تھے، اور قرآن فرماتا ہے کہ یہود جتنے بھی تھے وہ حضور کے طفیل سے دعائیں مانگتے تھے، یا اللہ ہماری یہ مراد پوری ہو جائے محمد الرسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے رسول اللہ کے صدقے، وہ نبی جو آئے گا اس کے صدقے۔ جب حضور تشریف نہیں لائے تو پھر کفار
یہود دعا مانگتے ہیں حضور کے طفیل، جب حضور تشریف لے آئے ہیں، حضور نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، تو قرآن فرماتا ہے پھر ہوا کیا؟ پھر انہوں نے انکار کر دیا، ایسے جیسے کہ ایک رات اندھیرا ہوتا ہے، بالکل گپ اندھیرا ہے، یکا یک روشنی چراغ جلتا ہے، یا کہ بجلی آ جاتی ہے، بلب جلتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ جب روشنی ہو جاتی ہے تو ہر بندے کا جو وجود ہے، روح جو ہے، اس کو تسکین مل جاتی ہے۔ گپ اندھیرے میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے، جب روشنی آ جاتی ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، جیسے بجلی آ جائے، روشنی ہو جائے، خوش ہو جائے گا۔ اچھا، روشنی میں دل خوش ہو گیا، پھر اگر بجلی بند ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، یکا یک پھر اندھیرا ہو جائے، بندہ پھر پریشان ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن مثال دے رہا ہے کہ ان لوگوں کی ایسی مثال ہے جیسے جب حضور تشریف لائے نہیں تو حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں، روشنی کا انتظار کرتے ہیں، جب روشنی آ گئی ہے تو پھر روشنی کو مانتے نہیں، جب نور آ گیا ہے پھر نور کو مانتے نہیں، جب حضور تشریف لے آئے پھر حضور کو مانتے نہیں کہ یہ حضور ہیں۔ حضور کی 40 سالہ زندگی کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے کوئی بھی ایسے الفاظ جو جن پہ ہمیں اعتراض ہو، کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں، نہ زندگی کے اصولوں میں کوئی اعتراض ہے، نہ سرکار کی 40 سالہ زندگی میں جوانی بھی گزری ہے، 40 سالہ زندگی میں لڑکپن بھی گزرا ہے، 40 سالہ زندگی میں ادھیر عمر بھی گزری ہے، لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ زندگی ہے، یا ان کے اصول ہیں، یا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زندگی کے طریقہ کار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا پھر انکار کر دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ شکست حاصل ہوئی اور وہ پریشان پھرنے لگے، پھر ایک شخص نے نیزہ کھڑا کیا اور آگ روشن کی، سب لوگوں نے آرام کیا، پھر خود انہوں نے اس نیزے کو توڑ ڈالا اور پھر پریشانی میں پڑ گئے۔ اسی طرح یہود قبل حضور کے آنے کے خوشیاں مناتے تھے، حضور کے طفیل سے خدا سے دعا مانگتے تھے، جب آپ تشریف لائے تو آپ کا انکار کیا، ان کا نور خدا نے چھین لیا، ان کا نور خدا نے چھین لیا، وہ انکار کرنے لگے، خدا نے ان کو یہودیت کی تاریکی میں چھوڑ دیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول ہی نہیں کی، اللہ نے پسند ہی نہیں کیا کہ یہ میرے محمد رسول اللہ کے غلام ہوں۔ دیکھو نا، یہ سارا انعام تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا، اگر کسی کو دین ملتا ہے، اگر کسی کو ایمان ملتا ہے، میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ہم اپنی طاقت سے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، ہم اپنی طاقت سے اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے ان لوگوں کو پسند ہی نہیں کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اعلان نبوت فرمایا۔ آگے قرآن کی ایک آیت اور بات کو ختم کروں، سم بکم عمی فہم لا یرجون، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ وہ بہرے، گونگے، اندھے بن گئے ہیں تو وہ کفر میں پھرنے والے ہیں۔ اب وہ ایسے لوگ ہیں جیسے کوئی بہرا، گونگا، اندھا، اب وہ ایمان نہ لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہم ساری زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گزار دیں کہ یا اللہ تیرا اس بات پہ شکر ہے کہ آپ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نصیب فرمایا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرمائی، تو ہماری زندگی کے سجدے اس بات کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اس مالک کی کرم نوازی ہے جس نے ہمیں توفیق بخشی اور اپنے گھر میں بلا لیا، نماز فجر ادا کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔